السلام علیکم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جمعہ کے دن کی کچھ خاص فضیلتیں اور خصائص و وظائف، اور اس دن کو کیسے گزارنا چاہیے، اور یہ دن کس قدر بامبارک متبرک دن ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اکثر عام لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے، یہ پریشانی، یہ دقتیں تکلیفیں رہتی ہے، قرض میں مبتلا ہے، تنگ دستی کے شکار ہے، کاروبار تھپ پڑ گئے ہیں، روزی روزگار میں برکتیں نہیں ہو رہی ہے، بیماریاں عام ہو گئی ہے، ہر طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہے، ہر گھڑی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہے۔ یہ تمام پریشانیوں کو لے کر ہی آدمی ہمہ وقت سوچتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، لیکن کوئی حل، کوئی بھی راستہ نہیں نکلتا ہے۔ میرے دوستو، اس طرح سے پریشانیوں میں گھرے رہنے سے، صرف سوچنے سے کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے۔ کچھ دین کے بارے میں جانیں، کچھ پریشانیوں کے حل کے جو وظائف ہے اس کے بارے میں جانیں، اور جو ذکر و اذکار و وظائف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین سے ثابت ہے، ان تمام چیزوں کو ضرور جانیں۔ انشاءاللہ تعالی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی، رب سے ناطہ جوڑے، رب کی بارگاہ میں آئے، پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے آپ محفوظ رہیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، جمعہ کا دن ایک ایسا خاص دن ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ دن اس قدر مبارک و متبرک دن ہے، اس میں کیے گئے وظائف، ذکر و اذکار کے اس قدر فضائل ہے کہ جو بندہ بھی اس دن دعائیں کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، ہر حاجت پوری کی جاتی ہے اس دن میں۔ اور یہاں تک آیا ہے کہ سوائے حرام و ناجائز امور کے تمام وہ جائز تمنائیں جو بندہ کرتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، جو دعائیں وہ کرتا ہے، وہ ساری کی ساری اس دن کی فضیلت اور اس دن کی برکت سے اسے ضرور عطا کر دی جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس دن کی فضیلت کو سمجھے۔ جمعہ کا دن سید الایام کہا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو سید الایام کہا ہے، تمام دنوں کے سردار اس کا نام رکھا گیا ہے، تمام دنوں کا یہ سردار ہے، لہٰذا اس دن میں جو بھی دعائیں کریں گے آپ ضرور قبول ہوگی۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسا خاص وقت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب اس گھڑی میں بندہ عبادت کرتا ہے، رب کی بندگی ادا کرتا ہے اور رب سے مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس گھڑی کو ڈھونڈے، اس گھڑی میں عبادت کرے، بلکہ پورا دن اس طرح گزارے، چلتے پھرتے بھی وظائف، ذکر و اذکار آپ کر سکتے ہیں اس دن میں۔ اور اس دن کی فضیلت کے بارے میں خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ ہی سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے، جمعہ کی طرف بلایا جائے تو تم لوگ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، دوڑو، سعی کرو، یعنی رب کی عبادت کے لیے۔ یہاں خاص تو جمعہ کی نماز ہے، لیکن عام عبادتوں بھی اس میں شامل ہیں، تمام عبادتوں کے لیے بھی آپ رب کی بارگاہ میں آئے۔ تو ناظرین اکرام، جمعہ کے دن میں کی گئی عبادتیں رب کو بہت ہی پسند ہے، اور اس دن میں کی گئی تمام دعائیں رب تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، مقبول ہو جاتی ہے ساری دعائیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس دن جو درود شریف پڑھے گا، جو درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ ہدیہ پیش کرے گا، اس کے لیے بھی بہت بڑی بڑی فضائل اور فضیلتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی سے پڑھتا ہو، رب تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے اس درود پاک کو لے کر آتے ہیں میری بارگاہ میں، اور پھر اس کے نام، بلکہ اس کے باپ کے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس دن اللہ کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारे दुरूद शरीफ को पहुँचाया जाता है, आम दिनों में भी पहुँचाया जाता है। लिहाजा इस दिन की बहुत बड़ी खुसूसियत है। आप इस दिन में दुरूद पाक का कसरत से विर्द करें और तमाम ज़िक्र व अज़कार व वज़ाइफ को बहुत ही कसरत से पढ़े। खुसूसियत के साथ जुमा का दिन जो असर से मगरिब तक का जो वक्त है ये भी बहुत ही अहम वक्त है। इसमें खुसूसियत के साथ जो पढ़ने के बारे में आया है वो सूरह कहफ के बारे में आया है कि जो बंदा असर के बाद जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा उसके लिए इस कदर फजीलतें हैं कि अगले हफ्ते तक वो तमाम नागानी हादसात, बलियात और फितनों से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। तमाम तरह की बलाओं से महफूज रहेगा, नज़र बद की नज़र, हासिदों की हसद से महफूज रहेगा। लिहाजा जुमा के दिन सूरह कहफ को ज़रूर पढ़ें। कुरान पाक की तमाम दिगर और जो भी सूरतें पढ़ने के बारे में आया है उनका भी विर्द करें, उन्हें भी पढ़ें, उनकी भी तिलावत करें। जो भी वज़ाइफ आए हैं, ज़िक्र अज़कार, दुआएं हैं, आप ज़रूर करें। इस दिन की अहमियत को समझें और इस दिन में अपनी तमाम जो भी ज़रूरियात है, हाजात है, आप अपने रब के हुज़ूर ज़रूर पेश करें। इंशाअल्लाह ताला वो सारे की सारी ज़रूर पूरी होगी। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो, ये मालूमात पसंद आए होंगे और आपके मालूमात में कुछ इजाफ़ा हो गया होगा। अगर मालूमात में इजाफ़ा हो गया हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और एक बार कमेंट्स बॉक्स में आमीन लिखिए। रब तबारक व तआला तमाम लोगों की हाजतों को पूरी फरमाए, दीन इस्लाम पर कायम व दायम रखे, दोनों जहान की नेमतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन इकराम, अगर वीडियो पर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।